السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میرا پروگرام ہماری موضوع ہے مراقبہ کیا ہے، مراقبہ کی بینیفٹس کیا ہے، مراقبے ہماری زندگی ہماری شخصیت کو کتنے بہتر کر سکتے ہیں، مراقبہ کون سے بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں اور مراقبہ کو کیسے کیا جائے، میڈیٹیشن جسے کہتے ہیں۔ تو آج اس پہ بات کریں گے، مراقبے کا طرز سیکھیں گے اور مراقبہ کریں گے۔ بہت آسان سے کچھ ٹیکنیکس بتاؤں گا آپ کو۔ تو سب سے پہلی آپ کو چاہیے کہ مراقبے کے بینیفٹس کے بارے میں آپ سمجھ لیں، مراقبے کے فوائد جو ہے اس کو سمجھ لیں۔ مراقبے کے فائدے کنسنٹریشن پاور کو انکریز کرتا ہے، مائنڈ پاور کو بڑھا دیتے ہیں اور کنسنٹریشن کو، تمرکزی فکر کو بہت زبردست مرکوز کرتے ہیں اور اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے نفسیاتی بیماریاں بہت سے ہم اس سے نجات پائیں گے۔ مثال کے طور پہ مایوسی ہے، چڑچڑاپن ہے، غصہ ہے، انزائٹی ہے، اسٹریس ہے۔ اسٹریس کم کرنے میں بہت مدد ملتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ٹینشن، ڈپریشن جیسے بیماریوں سے بھی انسان کو نجات ملتے ہیں۔ روحانی طاقتیں ہمارے بڑھ جاتے اور روحانی طاقتیں واقعی محسوس ہوتی ہے اور ہم محسوس کرنے کے بعد ہماری زندگی اور شخصیت میں تبدیلیاں آتے ہیں۔ مراقبہ ایک ایسے بیس ہے، بلکہ دین کا بھی حصہ ہے۔ مراقبہ مذہب کا حصہ ہے، کیونکہ مراقبہ بہت سے بزرگوں نے کی ہے اور ابھی ہماری نماز بھی ایک مراقبہ ہی ہے، کیونکہ ہماری توجہ بھی اللہ کی طرف ہوتے ہیں جب ہم نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ نماز پہ کھڑے ہوتے ہوئے ہم کبھی کبھی منتشر الخالی کے شکار ہو جاتے ہیں اور عبادات میں بھی ہم منتشر الخالی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مراقبہ ایک بہترین طریقہ ہے جو آپ کے کنسنٹریشن پاور کو بڑھا دیتے ہیں اور عبادات میں آپ کے ہیلپ کرتے ہیں اور توجہ جو ہے وہ انسان کے اللہ کی طرف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آج مراقبہ کریں گے اور مراقبے پہ بات کریں گے، مراقبہ کو سیکھیں گے۔ تو مراقبے کے اور بینیفٹس ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کو آپ مراقبہ کو استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کی شخصیت میں چینج لانے کے لیے اور شخصیت میں بہتری لانے کے لیے مراقبہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس پہ بینیفٹس پہ بات کرتے رہیں گے اور ساتھ ہی ہم انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک کال ہولڈ پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ کا شکر ہے۔ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر ظہیر بات کر رہا ہوں جی، لاہور سے۔ کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر ظہیر صاحب؟ جی ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد میں۔ جی بالکل ڈاکٹر ظہیر صاحب، پچھلا جو پروگرام ہوا تھا لاہور میں، نہیں جب پنڈی میں تھا میں اس ٹائم اتفاق سے پنڈی آیا ہوا تھا، تو پھر میں نے کہا 3 دن ادھر ہوں تو چلو یہیں پہ کر لیتے۔ ہاں پنڈی میں آئے تھے، پھر وہاں پر بھی آئے تھے لاہور نا؟ لاہور میں ملاقات نہیں تھی ہو سکی، میں آ نہیں پایا تھا، پیشنٹ ہوتا ہے، پھر ہاسپٹل کی ذمہ داری بھی ایسی ہوتی ہے، رش بڑا ہوتا ہے پاس، تو میں نے پنڈی میں چلو اویل کر لیا تھا، پھر یہاں ذرا مشکل ہو گیا تھا آنا میرا۔ جی اور صحت کیسی ڈاکٹر صاحب آپ کی؟ بالکل الحمدللہ کا شکر، اللہ کا فضل ہے۔ جو آپ سنائیں نا، میں نے ابھی تک جو ورکنگ کی ہے اس میں مجھے پین میں تو اللہ کا شکر ہے بہت اچھے ریزلٹس ملے ہیں اس کے۔ ماشاءاللہ۔ آپ MBBS ڈاکٹر؟ جی ماشاءاللہ۔ تو آپ کے پاس کافی پیشنٹس آتے ہوں گے؟ ہاں جی، میں اسی لیے نا اس کو شیئر کرنا بھی چاہ رہا تھا، لیکن اتفاق ہے کہ آپ کو ملنے کے لیے بڑا لمبے روٹ پہ جانا پڑتا ہے۔ نہیں، اب میں انشاءاللہ، آپ لاہور میں ہیں؟ لاہور سے ساتھ انڈسٹریل زون ہے مرید کے۔ تو اگر آپ اس طرح کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ تشریف لے آئیں، یہ پنڈی میں ہمارے ابھی ہو رہے
اس آنے والے سیٹرڈے کو، اسی سیٹرڈے کو ہے پنڈی میں جی، اسی سیٹرڈے جانا ہے 1 دن میں مری، وہاں پہ فیملی شفٹ کرتے ہیں ہم لوگ، سرد گرمیوں میں مریض شفٹ ہو جاتے ہیں نا۔ اچھا، اور لاہور میں ہے 10 اپریل کو؟ ہاں جی 10 تاریخ کو جی 10 کو ہے، 10 کو چلے ٹھیک ہے، پھر لاہور میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ بالکل آپ تشریف لے آئیں، بالکل۔ اور صحت کیسی آپ کی؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اور آپ سنائیں، اور آج میرا موضوع ہے مراقبہ، میڈیٹیشن۔ ہاں جی، میڈیٹیشن آپ نے کتنے لیول سمدھا کیے ہیں؟ میں نے 4 لیولز کیے تھے اس کے۔ اچھا، تو سمدھا لیول 6 میں بہترین مراقبہ ہے۔ ہاں جی، اس کا اللہ کا شکر بڑا اچھے رزلٹس نکلے تھے میرے، اور میں اس کی نا پریکٹس کرتا رہا ہوں۔ اچھا، ہاں جی، کیونکہ آپ کو شاید یاد ہوگا کو بتایا تھا کہ میرے فادر کو لیور سروسس کا پرابلم ہے، تو میں اسپیشلی آیا بھی اس پرابلم کے لیے تھا۔ جی، تو اس میں پھر آپ نے بتایا تھا کہ اسی کو آپ اویل کریں، اسی میں کافی فرق پڑے گا۔ لیکن شکر ان کو جو پین وغیرہ تھی نا، ان کو جو باڈی کی مختلف پین میں تو ہمیں بہت اچھے رزلٹس مل گئے تھے۔ باقی کا ابھی میں نے اتنا اچھا مجھے رزلٹ اس کا نہیں ملا۔ میں چلے آپ سے ملوں گا تو آپ سے مشورہ کروں گا اس میں اور کیا ہو سکتا ہے ان کے لیے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، مل جائے گی آپ کو، بالکل بے فکر ہیں۔ آگے لیولز بھی تو ہے نا؟ جی، تو کچھ اس لیولز میں کبھی پین وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں، کچھ کرونک ڈیزیز بھی بہت سے علاج ہوتے ہیں اس سے، لیکن آپ آگے لیولز ہے اس لیے کہ ہم آگے لیولز کریں۔ اور میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ میں اصل میں میرا یہ کہ ہاسپٹل کی ساری ذمہ داری ہے مجھ پہ آئی ہوئی ہے جب سے فادر ٹھیک نہیں ہے، تو پھر میرے لیے بڑا مشکل ہوتا۔ میں اس ٹائم پنڈی میں تھا، تو جب مجھے پتا لگا تھا نا کہ آپ کا ادھر پروگرام ہے، تو پھر میں نے اس لیے پھر وہیں پہ ویل کر لیا تھا۔ میں نے کہا کہ اس کے لیے لاہور جانے کا پڑے گا، لاہور میں وہاں پہ پھر پھنس جاؤں گا، ہاسپٹل میں نکلا نہیں جائے گا۔ صحیح۔ ہاں، تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ دوبارہ اس کو ویل کرنے کی، لیکن ملاقات تو میں نے لازمی کروں گا آپ سے۔ ابھی نا آپ آئیں گے تو انشاءاللہ لازمی ملیں گے۔ بالکل انشاءاللہ ملیں گے ڈاکٹر صاحب، کیوں نہیں ضرور ملیں گے۔ ہاں جی، بس دعا میں یاد رکھیے گا۔ بیسیکلی میں اسکن اور الرجی اسپیشلسٹ ہوں، میرا شعبہ یہ ہے۔ اسکن اسپیشلسٹ ہے؟ ہاں جی، اسکن اور الرجیز۔ ہاں، مراقبہ تو اسکن پہ بھی اچھا اثر کرتے ہیں۔ جی، میں اس کا شروع کیا ہوا آج کل مراقبے کا۔ اچھا تو انشاءاللہ امید ہے اللہ اچھے رزلٹ دے گا۔ اچھا، بالکل۔ اور سمدھا ماشاءاللہ بڑا اچھا اثر کرتے ہیں۔ ہاں جی، اسکن پہ 3-4 جو پیشنٹ تھے نا اپنے، ان پہ میں یہ اپلائی کیا ہوا آج کل۔ جی دیکھتے ہیں بھی رزلٹس اس کے ملتے جاتے ہیں آہستہ آہستہ، لیکن پین میں تو ماشاءاللہ بہت اچھے رزلٹس ہیں اس کے۔ پین تو ایک دم یوں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، وہ تو میں نہیں مطلب 5 منٹ بھی نہیں لگتے ان کو میں ٹھیک کر لیتا ہوں۔ جی بالکل، ماشاءاللہ۔ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں، اور بہت مہربانی، دعا میں یاد رکھا کریں۔ بالکل اللہ، میں جیسے ہی ابھی آپ آتے ہیں انشاءاللہ ملاقات تو آپ سے میں لازمی کرنی ہے۔ بالکل انشاءاللہ، بالکل ڈاکٹر صاحب، بالکل۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ جی، بات ہمارے ہو رہتے ہیں بینیفٹس پہ، اور بینیفٹس اس کی مراقبے کی کیا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اسکن پہ اچھا اثر کرتا ہے، اسکن پہ آپ کے بڑے اچھا اثر کریں گے، اثرات مرتب کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم سمدھا کرتے ہیں تو ہمارے جلد بھی فریش ہو جاتے ہیں، ڈلنس جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ دل ہمارے سکون میں ہوتے، جب انسان کے دلی سکون انسان کو ملتے ہیں، مراقبے سے انسان کو قلبی سکون ملتے ہیں۔ جب قلبی سکون ہوتا ہے، انسان کی جلد جو ہے وہ بہت فریش تر و تازہ ہوتا ہے، اور انسان خود انرجیٹک ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے، پاورفل ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو مراقبہ کرتے ہیں، اس کی طبیعت بڑا عجیب ہو جاتا ہے، لیکن وہ مراقبہ نہیں ہوتی ہے، مراقبے نہیں ہوتے۔ وہ مراقبہ کرتے ہوئے واقعی جلد کو وہ بالکل اس کی جلد ڈل ہو جاتے ہیں، بڑے عجیب کیفیت ہوتے ہیں، ایسے بیٹھے ہوتے ہیں اور جیسا کہ پورا دنیا مرا ہوا ہے، یا کوئی ایسا کچھ مایوسیاں ہیں، کوئی ایسا کچھ۔ ان سے کچھ لوگ جو مراقبہ کرتا ہے اس سے مایوسی آتا ہے، کیونکہ وہ مایوسی کی کیفیت میں ہی چلتے ہیں، ان کو ہر چیز غلط نظر آنے لگتے ہیں، ہر چیز اس طرح کے عجیب کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا کو ظاہر نہیں کرنی چاہیے، آپ کے جلد سے لگ رہے ہوتے ہیں یار نورانی چہرہ ہے، خوبصورت چہرہ ہے،
بہت سے اس سے پازیٹیو انرجی آ رہے ہیں. ایون میں نے دیکھا کہ ایک کیس ایسے آیا تھا کہ یہ مراقبہ کرتے ہیں اور یہ بہت مایوس بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ویسا ہوتا ہے. تو یہ آپ کو مراقبے پہ ایسے لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے. اور مراقبہ جو ہے وہ تو انسان کو فریش رکھتا ہے، تر و تازہ رکھتا ہے، لیکن وہ مراقبے کے جو طرز اپناتا ہے وہ لوگوں کا وہ صحیح نہیں ہوتے. ایک کال ہولڈ پہ ہیں، بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پہ پھر آتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی ڈاکٹر فیصل بول رہا ہوں اسلام آباد سے. وہ ڈاکٹر فیصل کیسے ہو؟ اچھے ہو؟ جی اللہ کا شکر، بہت اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج پنجاب سے بڑے ڈاکٹروں کی کالز آ رہی ہیں. ڈاکٹر فیصل کیسے ہو آپ؟ اچھے ہو؟ جی الحمدللہ. اور وہ جو میرا دوست ہے باقی سب ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر، سب لوگ خیریت سے ہیں. اچھا، گھر خیریت ہے، بچے ٹھیک ہے؟ جی. اچھا، آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا آج مراقبے کا پروگرام ہے، اس لیے آپ نے کال کیا مراقبے کے، کیونکہ مراقبے سے آپ کو بہت لگاؤ ہے، پسند ہے آپ کو، ہے نا؟ بالکل بہت پسند ہے. جی اور کرتا بھی ہے نا؟ ہاں میں مراقبہ کرتا بھی ہوں جی. اور ہمارے کچھ دوستوں کی ایک محفل ہوتی ہے ہر ہفتے، تو ان کو میں کراتا بھی ہوں. ماشاءاللہ کراتا بھی. آپ تو ایکسپرٹ بھی ہیں. اور آپ کا جہاں پر گھر ہے کتنا خوبصورت جگہ ہے، وہاں ارد گرد کتنے اچھے گرینری ہے اور پہاڑی علاقہ ہے، بہت خوبصورت ہے، اور وہاں مراقبہ کرنا تو اور اچھا لگتا ہے نا؟ بالکل. آج کل بلکہ ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ اپنے محلے میں ایک محفل ہفتے میں کر لیں، ایک سپورٹ گروپ بنا لیں، ایک دوسرے کا حال پوچھ لیں، تو یہ اچھی محفل ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ، یہ بڑی بات کہی آپ نے، بہت اچھا بات کہی آپ نے. اور بس میں انشاءاللہ 20 یہ آنے والی یہ سیٹرڈے کو، اسی سیٹرڈے کو میں آ رہا ہوں. ماشاءاللہ آ رہے ہیں آپ. اور 3 بجے انشاءاللہ ملاقات ہوں گے، 3 بجے پی سی ہوٹل میں. اچھا. بالکل انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے، ضرور حاضر ہوں گے. بالکل تشریف لے آئے گا آپ، اور آپ بھی کر لیں گے سارا کچھ انشاءاللہ، آپ ہیلپ کریں گے، ہے نا؟ ہاں، مراقبے میں اگر کچھ ٹائم ہو تو میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. بالکل دے دیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، کھلے ٹائم ہیں، کیونکہ آج مراقبے پہ بھی بات کرنے ہیں. آپ لوگوں کے کمنٹس بڑی ضروری ہے. اس میں یہ ہے کہ میں چونکہ اس پہ پڑھتا رہتا ہوں نا، پہلے یہ تھا کہ مراقبہ جو ہے یہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ایک بڑا طریقہ تھا. بالکل. تو آج کل تو یہ ایک سائنس بن گئی ہے. آج کل کیا بن گئے؟ سائنس بن کے. صحیح. بالکل صحیح. کیونکہ آج کل ہمارے جو روحانی لوگ ہیں، اسکالر ہے، وہ بھی ماڈرن بن گئے نا. اسی لیے نا. ہاں بالکل. اور سائنٹیفکلی پروف جب مل گئے تو سائنس نام دے دیے اس کو. بالکل سائنس نام دے دیا. صحیح. اور آپ کو بکس میں آتا ہے کہ جو پہلے تھا نا میڈیٹیشن خالی ہوتی تھی یا روحانیت حاصل کرنے کے لیے، اب یہ ہے کہ واٹ آر دا اپلیکیشنز آف میڈیٹیشن. جی. کہ آپ اس سے اپنی زندگی میں، دوسروں کی زندگی میں کیسے بہتری لا سکتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ آپ کے ورک، ریلیشن شپ اور تعلیم اور ہیلتھ کے تمام شعبوں میں آپ اس سے اپنا بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، دوسروں کا بھی. صحیح. بالکل صحیح. بڑی انرجی حاصل ہوتی ہے، اس سے ایک روحانی انرجی حاصل ہوتی ہے، اس سے ذہنی سکون ملتا ہے. صحیح. ٹینشن ڈپریشن دور ہوتا ہے، بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ تو ہم نے آزمائی ہوئی چیزیں ہیں ہماری. ماشاءاللہ. بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. بڑی اچھی بات کہی آپ نے. اور ہارٹ ڈیزیز بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، بلکہ ہارٹ اٹیک سے انسان نجات پاتے ہیں نا. بالکل سر. آج کل جو نئے کارڈیالوجسٹ ہیں نا، وہ بتاتے ہیں اپنے مریضوں کو کہ 5 منٹ صبح، 5 منٹ شام مراقبہ کریں، بلڈ پریشر ٹھیک رہے گا اور دل کی بیماری سے بھی نجات مل جائے گی. ماشاءاللہ. واہ، بڑی بات ہے. سائنٹیفکلی یعنی آپ اس پہ کام ہو رہے ہیں نا. ہاں، سائنس اب واپس آ رہی ہے نا ان چیزوں کی طرف. صحیح. بہت اچھی بات ہے. اور کوئی ٹیکنیک بتائیں مراقبے کا. ٹیکنیک میں تو اشفاق احمد بتایا کرتے تھے زاویہ میں کہ بس آپ گھر کے کسی ایسے پرسکون کونے میں بیٹھ جائیں جہاں شور شرابہ نہ ہو، دیوار سے ٹیک لگا لیں اور آنکھیں بند کر کے پرسکون ہو جائیں اور چند گہرے سانس لیں. یہ آسان ترین طریقہ ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ موبائل وغیرہ آف کر لیں اور
اور ادھر ادھر سے کوئی شور شرابہ نہ ہو تو بس. اور اگر باہر کی اگر انوائرمنٹ ہے اور نیچرل ماحول ہے, کوئی میدان ہے, کوئی باغ ہے, کوئی چشمہ ہے, وہاں جا کے بیٹھے ہیں تو وہ تو اور بھی زیادہ مزیدار ہو جائے. یعنی گوشہ نشین ہو جائے. گوشہ نہیں, چند منٹ کے لیے نا, وہ یہ ہے کہ آپ کا میں چند منٹ کے لیے ہی بتا رہا ہوں, ساری زندگی کے لیے نہیں. ہاں صحیح بات ہے بالکل, کہ چند منٹ کے لیے گوشہ نشین ہو جائے. یعنی فارسی میں اس کو کہتے ہیں گوشہ نشین, یعنی تھوڑے کنارے کے, تھوڑے سائڈ پہ, یعنی گوشے میں کوئی کونے میں جائیں. اور یہ چند منٹ آپ کے لیے پورے دن اور بلکہ کئی دنوں تک کے لیے آپ کو پرسکون بھی کر دیتے ہیں, اور ذرا جو ہے نا ریلیکس کرنے کے علاوہ بیماریوں سے بھی بچاتے ہیں. بڑے خوب بات کہی آپ نے ڈاکٹر صاحب, بہت اچھے, بہت اچھے, صحیح بات ہے, بالکل درست ہے, صحیح. تو جی ایک تو یہ طریقہ ہے, سوری, ویسا طریقے تو بہت ہے. ہاں, سمدھا میں بھی آپ سے ہم نے سیکھا ہے کہ سمدھا 6 میں جا کے ہم سائی ڈرا کرتے ہیں سمبل, اور اس کے بعد ہم مراقبے میں جلدی چلے جاتے ہیں. بہت جلدی, جی بہت جلدی, انتہائی جلد, ہے نا. ہاں, یہ آسان ہے. اور سمدھا تو بہت ہے ایزی. جی ہاں بالکل, لیول 6 تو بہت زبردست ہے, اس بارے میں بہت اچھے کام ہو رہے. میں تو زندگی میں صرف بس یہی ایک اچھا طریقہ, ذریعہ جو مجھے ملا ہے وہ یہی سمدھا ہی ہے, جو کہ آن کیا اور ڈیپلی میڈیٹیشن میں چاہیے, کیونکہ وہ کنیکشن بن جاتے ہیں نا. بالکل. تو ہیلنگ جب انسان کو ملتا ہے, سکون ملتا ہے, ذہنی سکون, قلبی سکون جب انسان کو ملتے ہیں تو خود ہی وہ ڈیپلی مراقبے کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. جی ہاں, وہ جو ہمارا جو علاج ہے وہ بھی ظاہر ہے اس مراقبے کی کیفیت میں, جو آپ کی ویو لینتھ برین کی اور جو فریکوینسی ایک ایسی لیول پہ آ جاتی ہے کہ جہاں ہیلنگ پاسبل اور ایزی ہو جاتی ہے. بہت اچھا, بہت اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑے اچھے آپ نے ٹیکنیک بتائے لوگوں کو, بڑا خوبصورت ٹیکنیک آپ نے ایک تو بتا دیے, ایک اور بتا سکتے ہو؟ اس میں یہ ہوتا ہے, ایک میں نے کہیں سے سیکھا تھا, وہ کہتے ہیں 3 منٹ میڈیٹیشن, کہ آپ 3 منٹ کی میڈیٹیشن کرنا چاہتے ہیں, کوئی ایک چیز لے لیں, کوئی شو پیس لے لیں, اس کو 3 منٹ کے لیے غور سے دیکھتے رہیں, اس کی ساخت, اس کے کلر, اور آپ پھر چاہیں تو آنکھیں بند کر لیں. تو یہ بھی مراقبے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ سکون میں چلے جاتے ہیں. اور سامنے ایک پھول رکھے اور پھر آنکھیں بند کرے, اس پھول کی جو خوشبو ہے, اس پھول کے جو کلرز ہیں, اس کو تصور کریں, اس کو جذب کرنے میں, یعنی جذب کر لے اس کا, ہے نا. بالکل, یعنی تصور میں, حقیقت میں جذب ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن تصور میں ایسا اس کلر کی خوبصورتی, اس پھول کی خوبصورتی, اس کی کلرز, ہے نا, کون سے شیڈز ہے کلرز کی, کیسے, کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, خوشبو کیا ہے اس کی, کتنی اچھی خوشبو ہے اس پھول کے. اور جب یہ خوشبو آپ سونگھ رہے ہیں تو آپ میں کیسے ایک اچھے ڈیپلی کیفیت میں لے جا رہے ہیں, سکون کی کیفیت میں ڈیپلی جا رہے ہیں نا. اور مائنڈ فوکس ہو جاتا ہے ایک پوائنٹ پہ, اور آپ جو دوسرے خیالات تنگ کرنے والے ہیں ان سے بچ جاتے ہیں. بالکل زبردست بات کہی آپ نے, زبردست, بہت اچھا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے کال کیے. سر انشاءاللہ آپ کا انتظار ہے. بس آ رہے ہیں ہم, آپ بے فکر ہے, اب انتظار کی گھڑیاں ختم. شکریہ جی, ویلکم جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی, ہم بات کر رہے تھے مراقبے پہ. اچھا, مراقبے کے بہت سے اقسام ہیں. ہمارے دین میں بھی مراقبہ ہے, اور بہت اچھے بہترین مراقبے کے میتھڈس ہے جو آج میں آپ کو بتاؤں گا. صوفیاء کرام کے مراقبے کا طرز ہے, اور ہمارے باقی جو بزرگان دین ہیں جنہوں نے مراقبے کا طرز اختیار کیے, وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو. اور ایک اور مراقبے ہے, مثلا بودھزم اور مراقبوں سے بات کرتے ہیں, اور جو ہے یوگا مراقبہ کے اقسام اور قسم کے ہیں.
تو بہترین مراقبوں میں سے ہمارے دین کے جو مراقبے ہے وہ ہے، پھر یوگا مراقبہ ہے، اور اس مراقبوں میں ویسا دنیا میں بہت سے مراقبے، جتنے بھی میڈیٹیشن کے اتنی ٹیکنیکس دنیا نے بتائی ہے، لیکن ہم ایک ایزی اور مراقبہ ہم لے لیں۔ ایک اور کافی دیر سے اور پہ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب محمد علی بات کر رہا ہوں، آغا محمد علی پنڈی سے۔ آغا محمد علی جی پنڈی سے، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ڈاکٹر صاحب آج کا موضوع مراقبہ ہے۔ بالکل مراقبہ ہے، اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مراقبے میں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں مراقبہ جو آپ سلسلہ چلتا ہے، اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ جو پرسکون حالت میں یا کسی بھی ایسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں جی، اور جیسے ہم سمجھا ہیلنگ میں تھوڑا سا جب سیلف ہیلنگ کرتے ہیں تو ایکول ٹو یہ بھی مراقبہ ہی ہے۔ یہ بھی ایک مراقبہ ہی ہے، بالکل بالکل آپ مراقبہ بھی کہہ سکتے، کیونکہ وہ سکون کی کیفیت آپ کو ملتے ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے ان کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں ہم، ہے نا؟ جی جی بالکل۔ اور وہ طاقتیں ہمارے وجود میں آ جاتے ہیں، وہ پاور آتے ہیں، اور ہم محسوس کرتے ہیں خوشی، سکون، ریلیکسیشن، اور کنسنٹریشن پاور کتنا بڑھتے ہیں نا؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، کنسنٹریشن پاور۔ اور میں تو جب سیلف ہیلنگ میں بیٹھتا ہوں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میری آنکھوں کے آگے کلر آتے ہیں، اسپیشلی گرین کلر کافی آتا ہے۔ صحیح اور وہ گرین کلر ایسے اسپریڈ بھی ہوتا ہے، اس کو مطلب جس طرح آپ اس کو ایک فیلنگز آپ کی بڑی بڑی بہترین ہو جاتی ہے، بہت سکون سے آپ کو مل جاتا ہے۔ زبردست زبردست، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب میں دو چیزیں اور بھی آپ سے ڈسکس کرنی تھی۔ جی بالکل۔ کہ میں نے تو لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا بھی تھا کہ تھوڑا سا فارمیسی کی طرف میرا رجحان ہے، اور تھوڑا سا بزنس بھی ایسا ہے چھوٹا موٹا فارمیسی کا۔ تو ایک ایچ سی وی پیشنٹ کو میں نے ہیل اپ کیا تھا، وہ ایکچولی مجھ سے انٹرفیرون بھی لگوا رہا ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ تو اس کے بعد ان کو آپ کو پتا ہے کہ سائیڈ ایفیکٹس اس کے تو ہوتے ہیں، نازیا ہوتا ہے، میٹک ہوتا ہے، جوڑوں کا درد ہوتا ہے۔ ہیلو جی جی بالکل، میں سن رہا ہوں آپ کی بات کو۔ جی وہ اس کو میں نے ہیل اپ کیا تو اس میں بڑے کافی اچھے جو ہے ریزلٹ مجھے اس میں ریسیو ہوئے، کہ اس میں کافی اس نے بہتری محسوس کی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور ویسے ہی ہے کیونکہ میری اپنی والدہ ہے، ان کو بھی یہی پرابلم ہے، تو وہ تو اینڈنگ سٹیج ہے۔ جی جی۔ جب میں نے ان کو بیسیکلی وہ رات کو جاگتی ہیں اور دن میں سوتی ہیں۔ جی جی جی۔ تو میں نے ان کو ایک دن رات کو ہیل اپ کیا تو وہ ساری رات بڑی سکون سے سوئیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ سارا ایڈوانٹیجز جتنے بھی ہیں سمجھا کہ یہ آہستہ آہستہ، اور ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی ہے کہ جتنا آپ ہیل اپ کرتے رہتے ہیں لوگوں کو، جتنا آپ اس کو آگے جاتے ہیں تو آپ کو اس کے کافی زیادہ اچھے نتائج ملتے جاتے ہیں۔ بالکل بالکل ہوتے ہیں، جیسے وہ پریکٹس پرفیکٹ بنتی جاتی ہے تو اس کے ریزلٹس کافی اچھے ملتے جاتے ہیں، کافی زبردست ریزلٹس ملتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز تھوڑی سی پوچھنی تھی کہ ایک ہوتا ہے ہاروسکوپ، ستاروں کے جو ہوتی ہیں چیزیں۔ جی، ستاروں کے مطلب ہے، اب جیسے ہاروسکوپ یہ بھی ایک علم ہے نا، صحیح ستاروں کا، اور آپ کے ہاروسکوپ اور آپ کا بورڈ جو اور آپ کا جو بھی ہے۔ جی، تو اس میں پوچھ رہا تھا کہ کون سے کورسز ہیں جو ہوتے ہیں جس میں اب جیسے کسی کے ہے جی آج کل تھوڑا گردش چل رہا ہے، جس طرح کے بھی ہمارے دوست کوشچن کرتے ہیں، جی ہم آپ کو ریفر کرنے کے لیے میں نے مطلب جتنے بھی ہوتے ہیں ہم اپنے دوستوں کو ریفرنگ کے لیے کہتے ہیں کہ آپ جائیں، آپ دیکھیں، ایک نئی دنیا ہے۔ جی بالکل، اس میں ہر چیز کا، ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ تو وہ ایک مجھ پہ کوشچن ہے کہ یہ جو اس طرح کا کوئی ہے یا اسٹیپ میں کوئی سمجھا 5 to 8 میں ہو یا HMS میں ہو۔ جی صحیح صحیح صحیح۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ میں بھی پہلے کرتا تھا، ہاروسکوپ وغیرہ، میں ایکسپرٹ ہوں اس چیزوں میں، لیکن
مجھے اس میں وہ خاص کوئی چیز حقیقت اتنی زیادہ نظر نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے چھوڑ دیے یہ چیزیں. نمرالوجی تھا میں کرتا تھا، وہ بھی چھوڑ دیے میں نے. یہ آسٹرالوجی ہے جو ہے نا وہ میں کرتا تھا، آسٹرالوجی کرتا تھا، وہ بھی جو ہے نا نگینوں وغیرہ سے جو بھی ہے وہ علاج کرتا تھا. وہ میں پالمسٹری میں کرتا تھا، پالمسٹری بھی چھوڑ دے میں نے. چہرہ شناسی پہ میں نے پڑھا، وہ بھی چھوڑتے. یہ ٹیرو کارڈز جو ہے یہ میں کرتا، وہ بھی میں نے چھوڑ دیے. تو پھر وہ کرسٹل ہیلنگ اور جو میگنیٹک سے علاج تھا، میرا کلینک ہوتا تھا، میں یہی کام کرتا تھا. پورا زندگی میں نے اسی چیزوں پہ گزاری. تو قیمتی پتھروں کا اثرات کیسے کہاں پر کس طرح کی ہوتی ہے، سارے نگینوں کے بارے میں. لیکن مجھے دیکھیں ابھی ٹھیک ہے تھوڑا بہت اثر تو ضرور ہوتے ہے نا، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اس میں تھوڑا بہت اثر لازمی ہے، اس میں ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہے جتنا کہ لوگ سمجھتے ہیں. میں نے یہ خود جو زندگی میں تجربہ کیے ہیں. اب میں بہت سے کچھ میں کراتا رہا. پہلے میں اپنے کلینک میں آکو پریشر، آکو پنچر اور یہ ریفلیکسولوجی کی جتنی بھی اقسام تھے، میریڈینز وغیرہ یہ کرتا رہا. لیکن میں نے جو اللہ نے مجھے جو یہ ایک علم عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیے کسی وسیلے سے، وہ اللہ کا شکر ہے. اب یہ تقریباً 100% کام کرتے ہیں، لیکن اس علوم میں میں نے 5% دیکھا یا 10% دیکھا، زیادہ زیادہ اس سے زیادہ میں نے نہیں دیکھا اس میں. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ اس میں تو ایکسپیرینسز سب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ جب شیئرز ہوتے ہیں تو تب باتیں کھلتی رہتی ہیں نا ڈاکٹر صاحب. ایسے ہی ہے نا؟ صحیح، بالکل. کیونکہ جب تک آپ اپنے ایکسپیرینسز شیئر نہیں کرتے تو بات کوئی سامنے آتی نہیں. اور اس پروگرام میں مجھے یہ بڑی اچھی چیز لگتی ہے کہ جب آپ ایکسپیرینسز یہاں پہ بندے آ کے اپنے شیئر کرتے ہیں تو ایک نئی نئی چیزیں پتہ لگتی رہتی ہیں. جی 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 صحیح ہے، صحیح ہے. ایکسپیرینس اب جیسے اس دن کے آپ کے پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ جی میں نے ایکسپیرینس کیا کہ جی جیسے اینیملز پہ ہو گیا. صحیح صحیح صحیح. تو اس میں بھی اب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے بھی اپنا ایکسپیرینس اس پہ کیا تو ہمیں بھی کافی اچھے ریزلٹس ملے. جی جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، مراقبے کے بارے میں اس کی کیا ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے؟ مطلب اس میں کوئی ان لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے یا آپ مطلب اس کو کوئی ٹائم لمٹ میں اس میں رکھتے ہیں اس کو آپ؟ نہیں، ٹائم پہ کوئی رکھو، لیکن ایک ہی ٹائم رکھو، اچھا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ پھر مراقبہ کریں. اچھا، ڈیلی ایک ہی ٹائم ہونا چاہیے. مراقبہ کس مقصد کے لیے؟ کوئی اقسام ہے نا مراقبے کے بہت سارے. کس مقصد کے لیے آپ نے کرنا ہے مراقبہ وہ ضروری ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی بیماری کے لیے کرنی ہے، سٹریس کو کم کرنے کے لیے ہے، مایوسی کے لیے ہے، غصے کے لیے، یا سب کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے اس طرح کے، یا کچھ خاص یہ ہوتا ہے لوگوں کا ہدف ہوتا ہے کہ صرف انہوں نے روحانی طاقتیں حاصل کرنی ہے اور واقعی ان میں سے ان کے جو بہت سے بیماریاں ہیں کلیئر ہو جاتے ہیں، کیور ہو جاتے ہیں. زیادہ تر شام سونے سے پہلے تھوڑے سے مراقبہ کر لیں تو بہت اچھا ہو جاتے ہیں. انسان کو نیند بھی پرسکون آتے ہیں، بھروسہ بھی ہوتا ہے. اور اگر آپ نے سمدھا کیے تو 7 لوگوں کو ہیلنگ بھی بھیج دیں تو وہ اور اچھا اثر کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ایسے ہے کہ یہ جو مراقبہ مطلب آپ کی تو بکس بھی میں نے پڑھی ہیں اور اس میں بڑا زبردست اس میں آپ کی ایک بک میں تھا وہ مراقبے کے بارے میں. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کا تو اس میں مطلب ایکسپیرینس تو یہ ہم نے جو سمدھا کیے ہوئے ہیں جی یہ لیول بھی ہم مطلب مراقبہ میں آپ کچھ نہ کچھ تو آپ کے ذہن میں رکھ کے آپ بیٹھتے ہیں نا؟ ہاں، وہ تو ٹیکنیکس ہے نا مختلف. کچھ میں تصورات کرنے ہوتے ہیں، کچھ میں ذہن کی اسکرین بالکل صاف کرنے ہوتے ہیں، کچھ میں جو ہے نا وہ کسی ایک چیز پہ فوکس کرنے ہوتے ہیں، کچھ میں ٹریول کرنی ہوتی ہے نا. پکچر کیا رکھنا ہے آپ نے؟ موویبل رکھنا ہے یا موویبل نہ ہو کوئی ایسا کچھ، یا اسٹل رکھنی ہے یا بالکل کوئی پکچر نہیں رکھنی ہے، یا آپ کسی ایک چیز پہ آپ نے فوکس کرنی ہے جو اسٹل ہے یا اسٹل نہیں ہے. یہ سارا کچھ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں.
تو ڈاکٹر صاحب یہ جتنے بھی میتھڈ یوز ہوتے ہیں مراقبہ میں، تو ہم لوگ اس کو، آپ لوگ اس کے لیے ریل سائنسز جو ہے وہ ایسے کون سے کورسز کروا رہا ہے جو ہم مطلب ہے کہ کرنا چاہیں اور یا ریکمینڈ کرنا چاہیں ریگارڈنگ مراقبہ کی؟ جی ریل سائنسز میں ایک تو سمداد 6 ہے. اچھا 6 ہے. تو پہلے میں یوگا میں بھی کرواتا رہا، ابھی بھی ویڈیوز ہے یوٹیوب پہ، آپ ہمارے ویب سائٹس وزٹ کریں، وہاں سے آپ لنک ہے ویڈیوز کا، تو وہاں پہ جا کے تو آپ بہت سارے ویڈیوز میں یوگا ہے، تو آپ یوگا کو ضرور ذرا دیکھیں، اس میں مراقبے کا میں نے بڑے اچھے طریقے بتائی ہوئی، اور آج بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، آپ ضرور پروگرام دیکھیے گا. انشاءاللہ بہت شکریہ. انشاءاللہ ملاقات ہوگی 26 کو، آپ آ رہے ہیں؟ بالکل میں آ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اسی سیٹرڈے کو انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے. صحیح ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کیے. تھینک یو ویری مچ. بڑے اچھی گفتگو بھی آپ سے، اور اسی طرح ہمیں کال کرتے رہیں تاکہ ہم اس پہ بات کریں مراقبے پہ. مراقبہ ایک بہترین مراقبہ جو ہے وہ ہمارے دین میں بھی ہے، کہ مثال کے طور پہ نماز ہے ہمارے لیے بڑا اچھا مراقبہ ہے. نماز پہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی طرف ہماری توجہ جاتا ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں. نماز کا کوئی مقصد ہونی چاہیے. دیکھیں کچھ لوگ نماز کو صرف عادت بنائے ہوا ہے، وہ کرتے ہیں، بس کنسنٹریشن پاور اس میں نہیں ہوتی ہے، اور کچھ لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. اگر ایسے ہو تو اس دونوں صورت میں اس عبادات کو بہتر کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ اپنی توجہ کو کمپلیٹلی آپ اس نماز کے بینیفٹس پہ ڈال دو، کہ کیونکہ انسان ایسا چیز ہے جو وہ کرتے ہیں جہاں پر ان کو بینیفٹس نظر آتے ہیں، یعنی فائدے نظر آتے ہیں. تو آپ نماز کے فائدوں پر فوکس کرو. نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کرتے ہیں، ان کے مخلوق جو ہمارے ارد گرد ہے ان کے لیے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے باوجود، ہر چیز کے باوجود وہ جھوٹ بولتے ہیں، دغا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھتے ہیں. وہ یہ بات آپ کے بالکل درست ہے. نماز پڑھنی چاہیے ہر صورت میں. گناہگار تو انسان ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نماز اس طرح پس پڑھ کے شاید وہ سارے گناہیں ختم ہو جائے. اب ان کا بینیفٹس وہ اس میں دیکھتے ہیں، لیکن بینیفٹس آپ اس میں دیکھیں کہ آپ جنت کو تصور کریں، تو اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو اور اللہ کی نور کو اور اللہ کے وجود کتنے حسین، کتنا خوبصورت ہے، تو آپ نماز کی ڈیپلی حالت میں چلے جائیں اور مراقبے کی کیفیت میں چلے جائیں گے. محبت عشق ہونی چاہیے اس میں، نماز میں، ہر چیز میں. تو ایک کال ہولڈ پہ اس پہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں ٹیکنیکس. یہ اچھے ٹیکنیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں فقیر محمد ہاشم. فقیر محمد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اللہ آپ کو بڑی زندگی دے اور اللہ پاک عافیت والا معاملہ کرے. بہت عرصہ بعد آپ سے گفتگو ہو رہی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے ایک سوال تھا میرا. جی بالکل بالکل بالکل، اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنی ہے. جی تو پہلا سوال تو یہ ہے میرا کہ میڈیٹیشن میں یکسوئی حاصل نہیں ہوتی، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی جی بالکل بالکل. سوال نمبر 2 یہ ہے کہ مجھے تنہائی میں ڈر لگتا ہے. اچھا اچھا. تنہائی میں ڈر محسوس ہوتا ہے، تو کیا کیا جائے اور یکسوئی کے لیے کیا کیا جائے کہ یکسوئی ہو جائے؟ بالکل صحیح بالکل صحیح. میں ابھی بتاتا ہوں، آپ کو آنیئر بتا دیتا ہوں. تھینک یو، آپ نے کال کیا، بہت شکریہ. یکسوئی حاصل کرنے کے لیے فقیر محمد صاحب بہترین جو طریقہ ہے وہ ہے طریقہ جو بہترین اور بیسٹ طریقہ ہے وہ ہے یکسوئی حاصل کرنے کے لیے مراقبہ ہے. اور مراقبے کا طرز میں آپ کو انشاءاللہ آنیئر بتاتا رہوں گا.
اور آپ نے کہا کہ مجھے اندھیرے میں ڈر لگتا ہے کہ تنہائی میں ڈر لگتا ہے؟ تنہائی میں. جی ٹھیک ہے، یہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو. بالکل تھینک یو، آپ نے کال کیا. انشاءاللہ میں آپ کو آن ایئر بتا رہا ہوں. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب، یار ویلکم، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی اچھا، اندھیرے میں ہم کس طرح کے اندھیرے میں اگر آپ کو ڈر لگتے ہیں تو دیکھیں، ہم اشرف المخلوقات ہے، جب ہمیں مراقبے میں ہے اور سکون کی کیفیت میں ہے تو ہمیں ڈر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری ساتھ ہے، ان کی طاقتیں ہمارے ساتھ ہے. تو یہ بھی مراقبے کا ایک حصہ. مراقبہ کریں اور بیٹھیں، توجہ کو اللہ کی طرف کریں اور ایک کیفیت میں بیٹھیں. میں ایک کیفیت آپ کو بتا رہا ہوں. نماز کا تو آپ کو پتہ ہے سب کو کہ کیسے پڑھنے، بس توجہ کا میں نے بتا دے کہ اپنے توجہ کو اس نماز کے بینیفٹس پہ کر لے اور نماز کو توجہ سے پڑھ لے. ہر ورڈ پہ، ہر چیز پہ آپ جو پڑھتے ہیں، تمام جو بھی آپ پڑھتے ہیں اس میں، ان پہ آپ فوکس کریں. اس ورڈز پہ، اس کلام جو آپ ادا کرتے ہیں ان پہ فوکس کریں. تو جو اس کی جو ترجمہ ہے، جو ان کے جو خوبیاں ہیں، وہ کتنے مقدس ہیں، کتنا وہ ایک ہر ورڈ میں، ہر لفظ میں کتنی طاقت ہے، کتنی نور ہے، کتنی میننگز ہے، اس پہ آپ فوکس کریں گے تو نماز آپ توجہ سے پڑھ لیں گے. اور ایک تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، اور دوسری آپ کی بات یہ ہے کہ آپ کو قلبی سکون بھی ملے گا، ذہنی سکون مل جاتے ہیں، اور آپ یقین مانیں نماز کے بعد آپ بہت فریش تر و تازہ ہوں گے، اور پھر نماز اور عبادات آپ شوق سے کریں گے. ایک اور طریقہ ہے کہ آرام سے بیٹھ کے الٹی پالٹی مار کے بیٹھ جائیں اور ہاتھوں کو یوں رکھ کے توجہ کو آپ مرکوز کرے، کمر گردن سیدھا، اور چند گہری گہری سانس لے کے. اور یا اگر اس طرح چیئر پہ بھی بیٹھے ہو تو بھی کوئی بات نہیں، اگر آپ الٹی پالٹی مار کے نہیں بیٹھ سکتے، گہری گہری سانس لینے کے بعد اور پھر اپنے توجہ کو اللہ کی طرف، اللہ کے نور کی طرف توجہ کو بڑھائیں. ایک کال ہولڈ پہ ہے، ابھی اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات کر رہے ہیں؟ میں عارف مسعود بات کر رہا ہوں. عارف صاحب جی، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ ہاں سر، آپ سے میں نے 4 لیول کیا ہے. ماشاءاللہ. 1 کیا ہے اور 2 بھی کیا ہے. جی ماشاءاللہ. آج میرا موضوع ہے مراقبہ. جی مراقبہ آپ نے سنا ہوگا. مراقبہ میرا موضوع ہے، تو کیا کہنا چاہتے ہیں مراقبے میں؟ بالکل بیسٹ اور اچھے مراقبہ. آپ نے مراقبے کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا، میڈیٹیشن کے بارے. ایک تو کسی پڑھائی سے، وظیفے سے اپنے اندر گہرائی میں جانا، ماشاءاللہ، اس کے توجہ میں جانا، یکسوئی میں جانا. صحیح صحیح، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں. تو ہمیں آپ نے جو جس طرح سے لیولز کراتے ہیں، جس طرح سے جیسے بزرگ حضرات مراقبہ کراتے ہیں، تو وہ تو لمبا ٹائم لیتے ہیں. صحیح صحیح، بالکل. وہ تو کافی ٹائم لگاتے ہیں. 40 دن تک جناب اتنے تسبیح پڑھتے رہیں اور یہ کہتے رہیں، یہ سوچتے رہیں، تو وہ کام ہوتا ہے. آپ نے کون سے لیول تک سمدھا کی ہے؟ میں نے 4 لیول تک کیا ہے. اچھا اچھا. ویسے سمدھا بھی جس طرح وہ ڈاکٹر صاحب بتا رہا تھا کہ سمدھا بھی ایک مراقبہ ہی ہوتے ہیں نا. جی جی. تو جب آپ آن کرتے ہیں تو ظاہر ہے ایک مراقبے کی کیفیتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے مراقبہ جو ہے، وہ مراقبہ ہے، وہ میں نے بھی کچھ چلے کیے تھے. جی. اس میں کچھ ایسے پروازیں آ جاتی ہیں، آدمی کچھ دور کی چیزیں دیکھنے لگ جاتا ہے، اور اس طرح سے مطلب ہے اس کو ایک یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. بالکل بالکل پیدا ہوتی ہے. اس میں سمجھا میں یہ ہے کہ جیسے ہی ہم اپنے ٹیچر سے، آپ سے جیسے ہم نے لیول لیے، تو پھر ہم نے دوسرے کو جب کسی کو ہیلنگ دی
تو اس کے کام ہونے سے وہ یقین بیٹھا. صحیح صحیح بالکل ماشاءاللہ. ہاں تو وہ جو یقین بیٹھنا ہے وہ اس کی مراقبہ کرنے سے اس نے اتنے عرصے میں یقین بٹھایا تھا, اور یہاں اس کام کے ہونے سے یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہت زبردست, بہت خوب, صحیح بات ہے. جب کسی کو اچھے رزلٹ ملتا ہے, اس کے علاج ہوتی ہے نا, جی جی جی, تو وہ علاج جب انسان کی ہوتی ہے تو وہ ایک بہت ہی اچھی خوشی کی کیفیت ہوتی ہے, اور مثبت طاقتوں کی فریکوینسی بڑھ جاتے ہیں نا. جی جی جی. ہاں, تو مراقبہ جب ہم کسی کو ہیلنگ دیتے ہیں, کسی کو ہیل کرتے ہیں لوگوں کو, تو بھی ایک مراقبہ ہی ہے وہ. جی جی. مثال کے طور پہ لیول 4 سے آپ رات کو جب لوگوں کو بیچتے ہیں, ہیلنگ بیچتے ہیں, تو وہ بھی ایک مراقبہ تو ہے. مراقبہ سر لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایک چیز کو حاصل کرنا. صحیح. اور یہ جو ہم کسی کو ہیل کرتے ہیں وہ اس مراقبے کا رزلٹ ہوتا ہے. ہاں, بات یہی ہے. صحیح صحیح صحیح. تو جب ہم یہ یہاں سے, اب میں نے یہاں سے بیٹھ کر کراچی سے اور شجاع آباد میں اپنے سسٹر کو یہاں سے ہیلنگ بھیجی, وہ 15 منٹ کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں اور سب کچھ ٹھیک تھا. اتنی دیر میں کچھ دیر بعد والد صاحب کا فون آیا, وہ بھی پریشان تھے. شاید آپ سے اس کی طبیعت خراب ہے بہت زیادہ, ذرا تم وہ جو دم کرتے ہو اسے کرو. میں نے کہا وہ اٹھ کر بیٹھ بھی گئی ہے اور خیریت سے. ماشاءاللہ. اور حیران ہوئے, کہنے لگے اتنی جلدی. آپ کیوں حیران ہوئے تھے؟ آپ تو پہلا دیکھ چکے تھے سارے کچھ. والد صاحب حیران ہوئے. اچھا, والد صاحب حیران ہوئے. اچھا اچھا. کہنے لگے اتنی جلدی ٹھیک ہو گئی. میں نے کہا بالکل, وہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی طاقت ہے جو مراقبے سے ہم لوگ مطلب بہت زیادہ محنت کے بعد اس چیز کو حاصل کرتے ہیں. بے شک. اور اس میں پھر وہ جو بزرگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر یوں نہیں ہوگا, اگر اس میں غلطی کی تو یوں جنات آ جائیں گے, وہ چیزیں آ جائیں گی. صحیح. ڈاکٹر عبدالصمد صاحب ہمارے جو آپ ٹیچر ہیں سر, آپ نے جو ہمیں پازیٹیو ویوز دی ہے نا, پازیٹیو سوچ دی ہے کہ صرف پازیٹیو ہی کہتے ہیں آپ, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. تو کہنے سے یہ یقین بیٹھتا ہے کہ نقصان نہیں ہے تو نہیں ہوتا. صحیح صحیح بالکل صحیح. جو کہہ دیتے ہیں, پیر کہہ دیتا ہے مرید کو کہ یہ کرو گے, اگر اس میں غلطی کی تو نقصان ہوگا, اس بیچارے سے ذرا غلطی ہوئی تو وہ پاگل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات. یقین ہوتا ہے کہ وہ نقصان ہو جائے گا. ہاں. نہیں, وہ تو اس لیے کرتے ہیں. کچھ لوگ پرہیز بتاتا ہے وہ صحیح ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ تو خود ہی اتنے وہ عجیب ہوتے ہیں, وہ دوسروں کو پرہیز بتاتے ہیں. وہ تو میں نے بھی دیکھا ہے, بہت ہی غلط وہ ایک ہے. وہ تو نہیں ہونی چاہیے نا کہ خود ہی آپ انسان صحیح نہیں ہے, دوسروں کو بتاتے ہیں یہ ہو جائے گے تو وہ ہو جائے گے, اور وہ ایسے چیز کو کرنا کیا ہے جس کا نقصان ہے. ہاں جی بالکل. وہ تو پھر نیگیٹو ہوا نا. ہاں جی. وہ ایک آدمی تھے, وہ مجھے ملے, انہوں نے کوئی پتہ نہیں 12 سال تک زمین پر پیدل ننگے پاؤں چلتے تھے. ان کے پاؤں نیچے سے بالکل چھالے بن کر ختم ہو چکے تھے, ایسے جیسے جلے ہوئے تھے. وہ جب کسی کو تعلیم دیتے یا کوئی بات وظیفہ دیتے, یا مجھے جو لفظ انہوں نے کچھ باتیں بتائی کہ اس طرح سے اس ٹائم پر یہ پڑھا کرو, اگر تم نے غلطی کی تو پھر جنات آ جائیں گے اور وہ نقصان دے دیں گے اور یہ ہوگا. میں نے کہا میں نہیں کرتا, یہ تعلیم بہت مسئلہ ہے. صحیح. ہاں, وہ ذرا سائیکولوجیکل بھی لوگوں کو باؤنڈ رکھتے ہیں نا. جی. ہاں, سائیکولوجیکل بھی کچھ ایسا کچھ کرتے ہیں تاکہ مرید جو ہے نا تھوڑا قابو میں رہے, ہے نا. مرید قابو کرنے کے لیے وہ سارا کچھ میں نے بہت اسٹڈی کیا ہے. ہاں, بہت زیادہ, یعنی پاکستان کی تمام جماعتوں کو اسٹڈی کر چکا ہوں, اور بہت سی جگہوں پر یعنی گیا ہوں, حاضریاں دی ہیں, بہت کچھ حاصل کیا تھا ماشاءاللہ. یعنی اتنا تک ہوا کہ میں نے تبلیغی جماعت میں گیا ہوا تھا, میں نے ایک دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, انہوں نے کہا کہ بارش ہوگی تو ہم مسجد میں آئیں گے ورنہ ہم نہیں آئیں گے. میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, اسی وقت طوفانی بارش آئی ماشاءاللہ. پھر انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب ہم کہیں گے تو بند ہوگی. وہ ایسا ہی ہوا, جیسے وہ آئے وہ کہنے لگے بھائی اتنا طوفان, بس کرو, دعا کرو, بند کرو. میں نے ایسے ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے اور وہ ایک دم بارش رک گئی ماشاءاللہ. طیبہ مسجد کے سب ساتھی جانتے ہیں اس واقعے کو.
تو یعنی وہ لوگ اگلے سال 70 جماعتیں وہاں سے نکلی. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی وہ چیزیں ضرور ہیں, یہ چیزیں ہمارے ہی اپنے اندر کی ایک یقینی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. صحیح بالکل. اسی اورا کو, اسی جسم لطیف کو, وہ جو پاور گاڈ کی طرف سے ہے, وہ جو یعنی یہ جو نظام ہے پوری کائنات سے ٹچ ہے, اس میں جب آدمی ٹچ ہوتا ہے تو یہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے. بالکل ٹھیک. کو جو آپ کا جو یہ سمدہ کا سسٹم ہے یہ ٹوٹل قرآن پاک کی صحیح تصدیق کر رہا ہے. میرا شوق ہے کہ میں اسے آہستہ آہستہ اس چیز پر اسٹڈی کر کے اور تحریر کرنا شروع کروں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بہت ترجمہ کہاں ایڈجسٹ ہو رہا ہے. صحیح بات ہے, بالکل درست ہے. بہت اچھی بات ہے. میں نے ایچ ایم ایس کے تھرو ایک یعنی خیال کوشش کی, بڑی کوشش کر رہا تھا, پہلے بھی میں کر رہا تھا کوشش, لیکن اتنی کامیابی نہیں ہوئی تھی. تو میں نے ایک ایجاد کرنا تھا کہ بیٹری یو پی ایس کی بغیر الیکٹرک کے چارج ہو. تو وہ میں نے ایچ ایم ایس کے گولز میں رکھا, اور آپ کی دعا سے وہ میں آپ کے پاس ایک بار آیا بھی تھا کہ سر مجھے بہت مشکلات آ رہی ہیں. آپ نے فرمایا کہ مشکل کے بعد کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو اس کی خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے. صحیح. تو وہ پھر لگن مجھ میں لگی رہی. اچھا جی. تو وہ الحمدللہ وہ کامیاب ہو گیا ہوں میں اس میں. وہ میں نے اپنے وہ جو پارٹی ہے اس کو دکھایا ہے, وہ مووی بنا کر لے کر گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس کی چائنا سے پروڈکٹ کوانٹٹی میں تیار کرائیں گے اور انشاءاللہ اس کو سیل آؤٹ کریں گے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑی بات ہے, بہت اچھی کامیابی ہیں آپ کو. بہت اللہ آپ کو اور کامیابیاں آپ کو عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور طاقت عطا فرمائیں. بہت اچھا. تو اس کا مطلب ہے سمدہ ایک بہترین مراقبہ ہے. جی بے شک. بالکل. بہت شکریہ آپ نے کال کیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ہم بات کر رہے تھے اس پہ, ہم بات کر رہے تھے مراقبے پہ, اور مراقبے کے اقسام آپ سیکھتے جا رہے ہیں, بڑی اور نالج حاصل کرتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ, اور لوگ بھی دیکھ بتاتے جا رہے ہیں آپ کو, بڑے اچھے طریقے بتاتے جا رہے ہیں. تو میں آپ وہی طریقہ جاری رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے نور برس رہے ہیں, اور آپ تصور کریں کہ آپ کی دنیا کو اتنا خوبصورت اور قلبی سکون مل رہے ہیں آپ کو, ایسے سکون مل رہا ہے آپ کو. ایک شائننگ بلو کلر کو تصور کریں اللہ تعالیٰ کے, کوئی بھی آپ کلر جو آپ کو پسند ہے وہ تصور کر کے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے وہی آپ پر رحمتیں ہم پہ برس رہی ہیں, نور برس رہی ہیں, اور ہمارے وجود کو روشن کر رہے ہیں, ہمارے قلب کو روشن کر رہے ہیں, ہمارے دل کو روشن کر رہے ہیں, دماغ کو روشن کر رہے ہیں. اور اس کیفیت میں جب آپ جائیں گے تھوڑے دیر کے لیے 5 منٹ یہ مراقبہ کریں تو حقیقت میں آپ یہ پائیں گے انشاءاللہ کہ واقعی جیسا کہ حقیقت میں ایک نور برس رہے ہوتے ہے اس طرح کے. اسی سے آپ کے ہیلنگ پاور بھی بڑھ جائیں گے, آپ کے ہاتھوں کے ہیلنگ پاور بڑھ جاتا ہے اگر کسی نے سمدھا کیے ہیں. اور آپ کو جو ہے نا اس سے جیسے سٹرس جو ہم نے پچھلے پروگرامز میں جس پہ بات کیے تھے, ایسے چیزوں کو ختم ہو جاتے ہیں. مثلا اس میں اور بہت سی چیزیں, خوف ہے, جس طرح کے فقیر محمد صاحب نے بتایا, خوف ختم ہو جاتا ہے, بالکل نہیں آئیں گے آپ, بالکل بے فکر رہے, بالکل بھی کبھی بھی نہیں آ سکیں گے. ٹھیک ہے جی, کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ نہ آ کے آپ کو خوف آئے, ڈر آئے. آپ دنیا کے نیگیٹیوٹی جو بھی کچھ ہو آپ کو کبھی بھی خوف نہیں آ سکیں گے, نہ ڈریں گے آپ انشاءاللہ. اس سے اکیلا سو جائیں, اکیلا گم پھریں, کچھ نہیں ہوگا آپ کو انشاءاللہ. اس طرح کے اگر آپ کریں گے. ایک اور مراقبے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ تصور کریں, کسی مقدس پلیس کو تصور کریں, آنکھیں بند کر کے چند گہرے سانس لے کے کمر گردن سیدھا الٹی پالٹی مار کے بیٹھ جائیں, یا اسی طرح کرسی پہ بھی بیٹھ سکتا ہے, جہاں مرضی بیٹھو. تصور کریں کسی بڑی خوبصورت مقدس پلیس میں ہیں آپ, خانہ کعبہ میں ہیں, مدینہ میں ہے آپ, مقصد
بغداد میں ہیں، آپ کہیں پہ بھی کسی بھی جو ہمارے بزرگان دین ہیں یہاں پاکستان میں ہیں، دوسرے ممالک میں ہے، انڈیا میں ہے، افغانستان میں ہے، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان میں ہے، اس طرح کے اسلامی ممالک میں بہت سارے ہمارے جو بزرگان دین ہیں ایران میں ہیں، اور ہمارے بہت سے ترکی میں بھی ہے اور کویت میں بھی ہے، جہاں پر بزرگان دین ہیں وہاں پر تصور کریں، جنہوں نے بہت سے مراقبے کیے ہوئے ہیں، تصور کریں کہ آپ اس پلیس میں موجود ہیں۔ ایک کال شور پہ ہیں، ابھی بات کریں گے اس پہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کون بات کر رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب مسز وقار بول رہی ہوں، عالیہ وقار اسلام آباد سے۔ جی کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ میں آپ کی اسٹوڈنٹ بھی رہی ہوں، جب آپ کی پی سی میں کلاسز وغیرہ ہوئی تھی نا، ہاں تو میں نے لیول کیے تھے 1 to 4۔ جی تو ڈاکٹر میں نے اس کی ہیلنگ کی ہے، سیلف ہیلنگ بھی کی ہے، بچوں پہ بھی کیا ہے، اور اس کا بہت پازیٹیو ریزلٹ مجھے ملا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ سروائکل کا مجھے مسئلہ تھا، وہ بہت حد تک میرا ہیل اپ ہو گیا ہے، بہت حد تک میں نے کور اپ کر لیا اس کو۔ میڈیسن تک کی میں بالکل دوائیاں ختم کر چکی ہیں اس وقت نا۔ ماشاءاللہ میڈیسن ختم کر چکے، واہ بہت زبردست بات، بہت صبر، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی دعائیں اور آپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ جو کلر تھراپی ہے آپ کی بچوں پہ جو اپلائی کرنا تھا، جی اس کا تھوڑا سا مجھے آپ کچھ گائیڈ کر دیں گے؟ بالکل، آپ پروگرامز دیکھتے رہے، میں نے بہت سے کلر تھراپی کی ذکر کی ہوئی ہے اور بڑی زبردست، اور میں انشاءاللہ آپ ان کی آج کل بچوں کے ایگزامس وغیرہ ہو رہے تھے تو مجھے ہیلنگ کا تھا مسئلہ۔ جی بالکل، اس سیٹرڈے کو 1 to 4 لیول کیا، اس سے تو میں ان کو کر رہی ہوں، تو وہ جو کلرز کا تھا میں کہہ رہی تھی زیادہ بچے امپروو کر لیتے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جی میں بتاتا رہوں گا اس پہ، اور اس سیٹرڈے کو انشاءاللہ میں آؤں گا لیول 3 میں، انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے۔ یہ پی سی میں ہی آئیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل، پی سی میں ہوں گے اسی سیٹرڈے 3 بجے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ، آج میرا موضوع ہے مراقبہ، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ مراقبے کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہے؟ سمدھا بھی تو ایک مراقبہ ہے نا؟ جی مراقبے کے بارے میں جی سمدھا بھی تو ایک مراقبہ ہی ہے، جب ہم علاج کرتے ہیں کسی کا، ہے نا؟ جی جی بالکل، جب ہم کسی کا علاج کرتے ہیں تو یہ بھی ایک مراقبہ ہی ہے نا، کیونکہ ہم آنکھیں بند کرتے ہیں، توجہ اس کا تو میں اگر اس کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ جو میں نے کلاسز اٹینڈ کی تھی ڈاکٹر صاحب، اس میں تو میں نے جب آپ نے سکھایا سب کچھ کیا اور اسی وقت رزلٹ مجھے ملے تھے ڈاکٹر صاحب، تو میں تو کہتی ہوں آپ نے اتنی دعائیں لوگوں کے لیے نا جس کے کوئی حد نہیں۔ جی بالکل، اللہ آپ کو بہت ساری دعائیں آپ نے لی ہے نا، کہ میں کیونکہ میں نے اپنے اوپر سیلف کیا ہے نا تو مجھے اندازہ ہو گیا، پھر جو کوئی مجھے جیسے آپ نے کہا تھا کہ کوئی اور بھی ہو ان کو بھی کیجیے گا ہیلنگ وغیرہ ڈاکٹر صاحب کی ہے تو بہت فرق پڑتا ہے، اور مطلب اسی وقت اس کے رزلٹ مجھے مل جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، بالکل بالکل، اور اس کے لیے ڈاکٹر صاحب بہت تھینکفل ہیں آپ لوگوں کے، اور اس کو اور کریں آگے، اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں 8 لیول تک آؤں گی نا۔ جی بالکل بالکل۔ آپ کے کلاسز ابھی کب آ رہے ہیں آپ اسلام آباد؟ جی میں انشاءاللہ اس سیٹرڈے کو اس ہفتے کو ہم انشاءاللہ 3 بجے وہ پہ ہوں گے، اور وہ زیویر ہال میں، گارڈن ہال میں ہوں گے انشاءاللہ 3 بجے۔ اچھا جو کچھ آپ کر رہے ہیں اور آپ کے بچوں کو اجر ملے، میری تو ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے۔ بہت شکریہ، اور آپ مت کیجیے گا کبھی بھی نہیں، اللہ آپ کو اتنی لمبی عمر دے کہ ہمارے بچے آنے والے بچے بھی سیکھیں آپ سے انشاءاللہ۔ بالکل آپ اس طرح کریں کہ دوسروں کو بھی لے آؤں، بچوں کو بھی اور سب کو انشاءاللہ اس دفعہ، اور جو اچھا کام ہے وہ تو ہمارا فرض بنتا ہے دوسروں کو بتانا، کوئی درد دکھ میں ہے نا۔ جی 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 بالکل، آپ بلائیں گے لوگوں کو، ہے نا؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل بالکل، جی بالکل بالکل، آپ لوگوں کو بلائے گی، اور انشاءاللہ ہم کیونکہ پروگرام کا وقت نہیں، آپ سے بات نہیں ہو سکیں گے، اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اور پروگرام کا وقت کم ہے، میں آپ کو بتا رہا تھا طریقہ آپ مقدس پلیس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں ایک خوشگوار کیفیت ہے، ایک انرجی ہے، ایک پاور ہے،
جو آپ کو مل رہا ہے اللہ کی طرف سے. ایک یہ بھی مراقبہ کے طریقہ ہے, یہ بھی آپ کر سکتے ہیں, 5 منٹ کریں. اور ایک اور طریقہ ہے جو کہ آپ کسی خوبصورت منظر کی تصور کریں, مراقبے کی کیفیت میں پرواز کریں, کچھ خوبصورت یہ طریقے بڑے اچھے اور میرے بکس میں بھی بڑے اچھے طریقے میں نے بتائے, اور انشاءاللہ مراقبے پہ اگلے پروگرامز میں بھی ہم بات کریں گے, ضرور بات کریں گے اس چیزوں پہ. تو بڑے اچھے طریقے سے آپ اس مراقبے کو کر کے کوئی اچھے منظر کو تصور کریں. وجہ کیا ہے کہ یہ ہمارے اس تصورات سے کیا ہوتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے مراقبہ, یہ اس سے کیا ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. مراقبہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو صحیح ڈیپلی میرے بکس میں پڑھ سکتے ہیں. مراقبہ کیا ہے, بہت اثرات کرتا ہے انسان کی زندگی پہ, بہت اچھے اثرات ہوتا ہے. شخصیت چینج ہو جاتا ہے بالکل انسان کے, وہ تھنکنگ چینج ہو جاتا ہے, اتنی مثبت سوچتا ہے انسان, مثبت شعور کا عامل ہو جاتا ہے, کنسنٹریشن پاور بہت بڑھ جاتا ہے, روحانی طاقتیں بڑھ جاتے ہیں. عبادات میں ہمیں بہت ہیلپ کرتے ہیں جو کہ ہمارے کنسنٹریشن پاور ان میں بڑھ جاتے ہیں. نماز جیسے یا قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے تو شوق سے ہم مقصد تلاوت کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے یہ ایک یعنی ہمارے ذہن جو منتشر الخالی جیسے بارش کی طرح منتشر ہے, اس کو اگر ایک نقطے پہ لاتے ہوئے تو دریا بن جاتے ہیں. اگر بارش کو ایک نقطے پہ لاتے ہوئے تو دریا بن جاتا ہے. تو اس لیے مراقبہ جو ہے وہ دل کو سکون دیتے ہیں اور یہ صاف کرتا ہے, اور یہ باڈی بھی صاف ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے جسم روح کا مکان ہے, اور روح کو تازگی ملنے کے لیے آپ کریں گے صرف اور صرف مراقبے سے, عبادات سے یہ صاف ہو جاتے ہیں. تو ہمیں جوائن کرے. اسلام آباد, لاہور اور کراچی میں ہمارے کلاسز, اور مراقبہ جو بہترین مراقبہ ہے وہ ایک ہمارے پاس سمدہ ہیلنگ انرجی بھی ہے, آپ اس کو بھی آزمائیں. جو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ ایک مراقبہ ہے, آپ ایک مراقبہ کی کیفیت ہے. اس طرح کے ہمارے ویب سائٹ کو بھی انشاءاللہ وزٹ کریں. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں بہت ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ, اچھے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے. اللہ حافظ.